عادل اپنے پینٹ کا کام ختم کر کے جب گھر واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا شناور پریشان اور اداس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، شناور بیٹے، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ اتنے اداس کیوں ہو؟ شناور نے بتایا، آج سر نے اسکول میں کہا ہے 3 دن بعد اسکول کا ٹرپ شہر جائے گا، پر ہم بچوں کو پارک اور چڑیا گھر کی سیر بھی کروائیں گے۔ جو بچہ ٹرپ میں جانا چاہتا ہے اپنا نام بھی لکھوائے اور اسکول میں 1000 روپیہ بھی جمع کروائے۔ میں نے ماں سے کہا، لیکن ماں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں اس ٹرپ پہ بھیج سکیں۔ عادل نے بیٹے کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، آؤ اور کھانا کھاؤ۔ اتنے میں عادل کی بیوی بھی عادل سے کہنے لگی، کب سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے کام کی اجرت تھوڑی سی بڑھا دیں۔ اب مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور ایسے میں شناور کی پڑھائی کا خرچہ اور بھی مشکل ہے۔ عادل نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگلی صبح جب عادل اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا تو راستے میں اس کا دوست اکرم گوالا ملا اور اس نے عادل کو دیکھتے ہی کہا، ارے بھائی، کب تک اسی طرح پریشان رہو گے؟ دیکھو نا، میرے حالات تم سے کتنے بہتر ہیں۔ ارے جیسے میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاتا ہوں، تم بھی اپنے پینٹ میں تھوڑا سا پانی ملا کے پتلا کر دیا کرو، اس سے تمہاری کچھ نہ کچھ تو بچت ہو جائے گی، تمہارے حالات بھی سدھر جائیں گے۔ لیکن عادل نے کہا، نہیں میرے بھائی، یہ تو بدنیامتی اور دھوکہ ہے۔ اس طرح کی کمائی تو حرام کی کمائی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں غلط کام کر کے حرام کی کمائی کروں۔ میں محنت سے کام کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اسی دوران سیٹھ بابر کا ملازم دوڑتا ہوا آیا اور عادل سے کہنے لگا، ارے عادل بھائی، شکر ہے آپ یہاں مل گئے۔ سیٹھ بابر کو آپ سے کام ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو بلایا ہے۔ عادل نے کہا، اچھا تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر عادل سیٹھ بابر کے گھر گیا۔ سیٹھ نے عادل سے کہا، میری بیوی اور بیٹا کل شہر سے گاؤں آ رہے ہیں اور وہ دریا کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کشتی میں ایک خوبصورت سا پینٹ کر دو۔ عادل نے کہا، جی ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائے، میں ابھی جا کے پینٹ کرتا ہوں۔ عادل جب ساحل پر گیا تو اس نے کشتی پینٹ کرنے کا سوچا۔ اسی لمحے اسے کشتی میں ایک بہت بڑا سوراخ نظر آیا جس سے کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ اس نے سوچا کہ پینٹ کرنے سے پہلے مجھے کشتی کی مرمت کر دینی چاہیے، لہٰذا اس نے پہلے کشتی کی مرمت کی اور اس سوراخ کو بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے کشتی پر ایک بہت ہی خوبصورت رنگ کا پینٹ کر دیا۔ جب وہ سیٹھ کے پاس گیا اور سیٹھ کو بتایا کہ کشتی تیار ہے، سیٹھ نے کہا، اصل میں میری کشتی کا رکھوالا 1 دن کی چھٹی پر ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں زحمت دی، بتاؤ کتنی مزدوری بنے گی؟ بابر نے کہا، سیٹھ صاحب 500 روپے۔ عادل اپنی مزدوری لے کر اللہ کا شکر کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے ہی دن صبح سویرے سیٹھ کی بیوی اور بیٹا شہر سے گاؤں آ گئے۔ سیٹھ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بیٹے نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا، بابا آج ہی ہم لوگ کشتی کی سیر پہ جائیں گے، آہا کتنا مزہ آئے گا۔ سیٹھ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ مصروف ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، تم دونوں چلے جاؤ، لیکن شرارت نہ کرنا اور احتیاط سے سیر کرنا۔ شام کے وقت وہ دونوں کشتی پر سوار ہو کے دریا کی سیر کے لیے نکل گئے۔ اسی دوران کشتی کا رکھوالا جو ایک ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا، جب وہ لوٹا تو اس نے دیکھا کہ کشتی ساحل پر موجود نہیں ہے۔ وہ دوڑا دوڑا سیٹھ کے پاس آیا اور بولا، سیٹھ صاحب کشتی کہاں ہے؟ سیٹھ نے بتایا کہ اس کشتی پر تو میں نے کل پینٹ کروایا اور آج میرا بیٹا اور بیوی اس کشتی پر دریا کی سیر پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی رکھوالے نے اپنا سر پکڑ لیا، سیٹھ صاحب
یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کشتی میں تو ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اب تو وہ کشتی ڈوب چکی ہوگی۔ سیٹھ نے جب یہ سنا تو وہ پریشان ہوتا ہوا دریا کی طرف دوڑا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں نہ پا کر اونچا اونچا رونے لگا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹا سیر کر کے واپس آ رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور جب وہ دونوں ساحل پر پہنچے تو سیٹھ نے دیکھا کہ کشتی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں لے کے اپنے گھر گیا اور فوراً سے عادل کو بلایا۔ عادل جب آیا تو سیٹھ نے پوچھا، کل جب تم نے کشتی کو پینٹ کیا تھا تو کیا تمہیں اس میں کوئی سراغ دیکھا تھا؟ عادل نے کہا، جی سیٹھ صاحب، میں نے دیکھا کہ کشتی میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے، لیکن میں نے پینٹ کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ میں پہلے کشتی کی مرمت کر دوں اور اس کے بعد کشتی میں پینٹ کروں۔ سیٹھ عادل کی ایمانداری اور محنت کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوا، اور اس نے الماری سے بہت ساری رقم نکالی اور عادل کو انعام کے طور پر دی، اور عادل نے کہا، یہ رقم تو میری مزدوری سے بہت زیادہ ہے، میں تو اپنی پوری زندگی میں اتنی رقم نہیں دیکھی۔ سیٹھ صاحب نے کہا، بس یہ تمہاری اس نیکی کا اجر ہے کہ تم نے بغیر معاوضے کے میری کشتی کی مرمت کی۔ اگر کل تم میری کشتی کی مرمت نہ کرتے تو میری بیوی اور بیٹا دونوں دریا میں ڈوب جاتے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عادل وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر گیا، اور اب اس کا بیٹا بھی بہت خوش تھا، اور اگلے ہی دن ان پیسوں سے عادل نے ایک پینٹ کی دکان کھولی اور اسکول میں اپنے بیٹے کے شناور کی ٹرپ کے پیسے بھی جمع کر، اور شناور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شہر کی سیر کو گیا، بہت انجوائے کیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔